على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ گزشتہ درس حدیث میں بخاری شریف کی پہلی حدیث کے متعلق کچھ درس ہوا تھا، اور اس ضمن میں امام بخاری کے کچھ حالات اور صحیح بخاری شریف کے متعلق چند باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ اس میں تدوین حدیث، ضرورت حدیث کے متعلق بھی کچھ بیان ہوا تھا، اور یہ حدیث مبارکہ جو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری شریف میں سب سے پہلے ذکر کی، اس کے متعلق محدثین کرام کے اقوال، اس کی اہمیت اور نیت کے متعلق محدثین کرام کے اقوال انشاءاللہ آج ذکر کیے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہوتا۔ درس حدیث اور درس قرآن کا مقصد اللہ کا فرمان، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو اسرار و رموز کے سمندر بہا دیے، تو کچھ نہ کچھ قطرے ان میں سے ہم بھی حاصل کریں۔ یہ حدیث مبارکہ جسے امام بخاری نے پہلی حدیث مبارکہ کے طور پر اپنی کتاب میں نقل کیا، باب آپ نے شروع کیا تھا وحی کی ابتدا کرنے کا، اور حدیث سب سے پہلے نیت کے متعلق بیان کی۔ اس کے بعد کی دو تین احادیث میں وحی کے نزول کے متعلق آپ نے روایات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوا کرتا تھا۔ لیکن پہلے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد جو محدثین کرام نے لکھا وہ یہ کہ آپ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ احادیث کا جو مجموعہ میں نے تیار کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان جو میں نے ایک جگہ جمع کیے، تو اس میں میری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اخلاص نیت کی وجہ سے نہ صرف امام بخاری نے بلکہ دیگر محدثین کرام نے بھی اس حدیث مبارکہ کو کتاب کی ابتدا میں نقل کیا، اور خود امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو مختلف اسناد کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ اپنی صحیح بخاری میں 6 جگہ پر نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کے فضائل، ان کے کمالات، علم دین سے ان کی محبت، اور احادیث مبارکہ
کو سن کر سمجھ کر امت تک جو انہوں نے پہنچایا، تو محدثین کرام نے کثیر احادیث مبارکہ ان سے نقل کی۔ کم و بیش 71 احادیث مبارکہ مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث بھی آپ ہی سے مروی ہے، اور اس حدیث کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے روایت کرنے والے صرف اور صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے منبر پر خطبہ دیا اور منبر پر آپ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کو منبر پر ہی بیان کیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جو اس نے نیت کی وہی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کا ذکر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، کہ دنیا کو حاصل کرے گا، یا کسی شخص نے عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کرے گا، تو فَهِجْرَتُ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت میں اسے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر دنیا کو حاصل کرنے کی نیت کی تو دنیا اسے ملے گی، اگر عورت سے نکاح کی نیت کی تو وہی اس کو ثواب اس کا ملے گا۔ اللہ کی رضا اگر اس کا مقصد نہیں تھا تو وہی معاملات اسے حاصل ہوں گے جس کی اس کے دل میں نیت ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ دین اسلام کا نچوڑ محدثین کرام نے اسے کہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور یہ ارشاد فرمایا نصیحت و وصیحت کرتے ہوئے کہ میں نے 5 لاکھ احادیث مبارکہ میں سے 5 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا، اور وہ احادیث مبارکہ کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو اپنی زندگی کے تمام گوشوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 5 احادیث کا انتخاب کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی یہی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ ایک مسلمان، اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور بیکار باتوں کو چھوڑ دے، جتنے بھی فضول کام ہیں، جتنی بھی بیکار باتیں ان کو چھوڑ دے، یہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی ہے۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو چیز اپنے لیے اختیار کرتا ہے کوشش کرے کہ میرا بھائی بھی اسی چیز کو اختیار کرے۔ چوتھی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، اور کچھ ان کے درمیان مشتبہ امور ہیں، متشابہات مشابہات چیزیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو مشابہات سے بچا، ایسی چیزوں سے بچا کہ جو اسے حرام کی طرف لے کر جانے والی تھی، تو گویا اس نے اپنے ایمان کو، عزت و آبرو کو بچا لیا۔ اور جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ چیزیں آخر اسے کہاں لے جائیں گی، سرکار نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اس کے قریب کوئی اپنے ریوڑ کو چرا رہا ہو، بکریوں کو چرا رہا ہو، تو اب عین ممکن ہے کہ کوئی بکری بادشاہ کی چراگاہ میں چلی جائے، اس لیے وہاں اسے بچنا چاہیے، وہاں یہ ریوڑ اسے بکریوں نہیں چرانا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو گناہ کے اندر پڑتا ہے، مشابہ چیزوں کے اندر جاتا ہے، تو وہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ اسے بھی چاہیے کہ مشابہ چیزوں سے بچے، ایسے کام سے بچے کہ جو اسے حرام کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک چیز ہے، اگر وہ درست رہی تو سارا جسم درست رہے گا، اگر وہ خراب ہو گئی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ انسان کا دل ہے، اگر دل درست رہے گا تو سارے معاملات درست ہوں گے، اگر دل کے اندر کوئی خرابی آئی تو سب چیزیں خراب ہو جائیں گی۔
5ویں حدیث مبارکہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ کہ ایک مسلمان، کامل مسلمان جس کی تعریف بیان کی گئی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو امام اعظم علیہ رحمہ کا یہ فرمان اس اعتبار سے کہ 5 لاکھ احادیث میں سے صرف 5 احادیث کا انتخاب کیا کہ اگر انسان انہی پر عمل کر لے تو اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ اب گویا کہ یہ حدیث مبارکہ جو امام بخاری نے سب سے پہلے نقل کی 1 لاکھ احادیث کے برابر ہے۔ اس کا مضمون، اس کا مفہوم کہ جس نے اپنی نیت کو درست کر لیا اس نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، اور جس کی نیت میں فساد تھا گویا کہ اس کے اعمال کے اندر بھی فساد برپا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے شان نزول ہیں، اسی طرح احادیث بھی بعض اوقات خاص مواقع پر بیان کی۔ اس حدیث کے متعلق بھی محدثین فرماتے ہیں کہ ایک عورت قیلہ نامی، جسے ام قیس بھی کہا جاتا تھا، اس عورت نے جب یہ مدینہ پہنچی تو مکہ سے ایک آدمی نے اسے نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ جب تک تم ہجرت کر کے میرے پاس نہیں آؤ گے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے اس عورت کے لیے ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے منبر پر اس حدیث کو بیان فرمایا، جس میں خصوصیت کے ساتھ ان الفاظ کو بھی بیان کیا کہ اگر کسی کی ہجرت عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے گا فَهِجْرَتُ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اسے صرف یہی چیز حاصل ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ غرض یہ کہ جس کام کے لیے انسان اپنے گھر سے نکلے گا نیت کر کے، اسی پر اس کا اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اب اس کی مثال اگر آپ آسان طور پر سمجھنا چاہیں تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچے۔ اب بعض اوقات یا کسی وقت اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اسے کچھ دیر ہو گئی کام کی وجہ سے، یا وقت کا تعین اسے نہ رہا، جب وہ اپنے انہی معاملات میں کہ جس میں مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت کم کر دیا گیا، اس کے علم میں نہیں تھا، اب وہ مسجد میں آیا اور جماعت ہو چکی تھی، اس کا ارادہ گھر سے جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کا تھا، کوئی ایسا امر اسے لاحق نہیں تھا کہ یہ جماعت کو جان بوجھ کر چھوڑتا۔ یہ جب مسجد میں آیا تو جماعت ہو چکی تھی، لیکن اس کی چونکہ نیت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جماعت ہی کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ جس طرح کی نیت لے کر انسان اپنے گھر سے نکلے گا، آپ صبح سے شام تک کے معمولات کو دیکھ لیں، انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جس طرح کی نیت کرے گا اسی طرح کا معاملہ اس کے سامنے آئے گا۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ انسان کی زندگی کو درست کرنے کے لیے کافی ہے کہ اپنی نیت کے اندر فساد پیدا نہ ہونے دے، بلکہ اپنی نیت کو درست رکھے۔ اگر نیت کے اندر فساد برپا ہو گیا تو بے شمار خرابیاں لازم آئیں گی۔ الروض الفائق کے اندر 2 بھائیوں کا واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک ان میں سے بڑا عبادت گزار اور دوسرا فسق و فجور میں مبتلا رہنے والا۔ یہ نیک اور عابد بھائی جو تھا اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں ساری رات عبادت میں گزارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و حمد کرتا، اور دوسرا بھائی نیچے اپنے کمرے میں گناہ میں مبتلا رہتا۔ اس بھائی کی عمر جب 40 سال ہوئی تو شیطان اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تمہاری عمر کا تو بھی بڑا حصہ باقی ہے، ابھی تو جتنی تمہاری عمر گزری اتنی اور باقی ہے، تو تم کچھ حصہ گناہوں میں گزار لو، جب کچھ وقت رہ جائے گا تو توبہ کر لینا، اور توبہ جب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ آج کل ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، جب بڑے ہو جائیں گے، جب بڑھاپا آ جائے گا تو نمازیں بھی شروع کر دیں گے، سرکار کی سنت داڑھی کو بھی چہرے پر سجا لیں گے۔ غرض یہ کہ اعمال کے اندر دیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ اعمال میں بندہ یہ سوچ کر دیر کرے کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے، اس وقت میں دین کا کام کر لوں گا، تو وہ وقت بھی نکل جاتا ہے اور انسان وہ اعمال بھی نہیں کر پاتا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جوانی کے اندر ہی آدمی مر جاتا ہے، موت کا تو کوئی وقت متعین نہیں، اور جب جس کا وقت مقرر ہے اس سے ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ لہٰذا انسان ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور نیک اعمال کی کوشش کرے۔ تو اسے شیطان نے یہ ورغلایا کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، کچھ عرصہ جو ہے وہ گناہوں میں گزار لو، جب موت کا وقت قریب آئے گا تو توبہ کر لینا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ یہ درستی تو کہہ رہا ہے، یہ خیال، یہ وسوسہ جو میرے ذہن میں آیا درست ہے، میں کچھ عرصہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر گناہ میں مبتلا رہتا ہوں،
اور جب میری عمر کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا پھر عبادت میں لگ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا۔ ادھر خدا کا کرنا کیا کہ نیچے جو چھوٹا بھائی گناہوں میں مبتلا تھا اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنا عرصہ مجھے گناہ کرتے کرتے گزر، کب تک میں گناہ کرتا رہوں گا، اپنے بڑے بھائی کی طرح سچی توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں کیوں نہ مشغول ہو جاؤں۔ وہ یہ سوچ کر کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤں اور اس کے پاس جا کر سچی توبہ کروں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں، وہ یہ نیت کر کے سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ وہ اوپر سے سیڑھی سے اتر رہا تھا یہ نیت کر کے کہ میں گناہوں کے کام شروع کروں۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، نیچے والے بھائی کے اوپر گرا آ کر اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو الروض الفائق کے اندر بیان کیا گیا، ان دونوں کا حال اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس سارے معاملے کو اگر دیکھنا چاہو تو نیت پر اسے استدلال نیت سے کر کے اسے دیکھو کہ اس آدمی کی نیت گناہ کی طرف جانے کی تھی تو گویا اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی، اور یہ اپنے اس نیت کو لے کر چلا تھا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو غرض یہ کہ جیسی جس نے نیت کی ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ تو نیت کے اندر فساد آ جانا یہ انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ مشہور جسے مشکات کتاب العلم میں بھی بیان کیا گیا کہ جب فساد نیت آتا ہے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ 3 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا فیصلہ سب سے پہلے قیامت کے دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا کہ جس نے اس کی راہ میں جہاد کیا ہوگا۔ جہاد کرنے والے شخص کو جب بلایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، اتنی زندگی تجھے میں نے دی، میرے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، مجھے تیری راہ میں مار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو اپنے قول میں جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں کہ بہت شجاع آدمی ہے، بہت بہادر آدمی ہے، یہ تیری نیت تھی جہاد کرنے کی، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے لے جاؤ اور اوندے منہ اسے دوزخ کے اندر ڈال دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کا ذکر کیا جسے علم دیا گیا ہوگا، عالم ہوگا، قرآن دیا ہوگا، قاری ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر کیا اعمال کیے، تو وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے علم دین جو تھا اسے پھیلایا، قرآن مجید فرقان حمید کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تو بھی اپنے قول میں جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگوں نے تجھے کہہ لیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، حکم ہوگا کہ اسے بھی اوندے منہ دوزخ کے اندر ڈال دیا۔ تیسرا آدمی پیش ہوگا جسے بہت مال دیا گیا ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا، تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے مال تیری راہ میں خرچ کیا، تیری رضا کے لیے، جگہ جگہ صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیرا یہ خرچ کرنا محض اس لیے تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں کہ بہت سخی ہے، بہت مال خرچ کرتا ہے، اس نیت سے تو نے مال خرچ کیا تھا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ لیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، حکم ہوگا کہ اسے بھی اوندے منہ دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ علم رکھنے والا، شجاع بہادر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور مال و متاع اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، لیکن صرف نیت کے فساد کی وجہ سے تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ اگر نیت درست ہوتی تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے، نیت پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ جیسا کہ دوسری حدیث مبارکہ میں اس کی تائید بھی کی ہے کہ انسان اگر حسن نیت کے ساتھ کوئی کام کرے تو پھر اس کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے باب الانفاق کے اندر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک آدمی نے یہ ارادہ کیا کہ میں صدقہ و خیرات کروں گا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، کسی کو صدقہ و خیرات دوں گا، اور نیت اس کی یہ تھی کہ چھپ کر لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس طرح میں خرچ کروں گا۔ رات کے سناٹے میں یہ نکلا تاکہ کوئی اسے دیکھے نہیں کہ یہ اپنا مال راہ اللہ خرچ کر رہا ہے۔ اس نے رات کے سناٹے میں کوئی شخص آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ صدقے کا مال رکھ دیا، وہ رقم اسے دے دی اور لوٹ آیا گھر پر کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر دیا۔ صبح کو یہ شور ہو گیا کہ رات کو کسی نے چور کو اپنا مال دے دیا ہے۔
وہ چور تھا، چوری کرنے کی غرض سے نکلا تھا گھر سے، اس نے اسے مستحق سمجھ کر اس کے ہاتھ میں مال دے دیا۔ اب یا تو یہ کہ اس آدمی نے خود اس چیز کا اظہار کر دیا، محدثین فرماتے ہیں کہ جیسے بعض آوارہ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں آدمی کو دھوکہ دے دیا، اس سے دھوکے سے مال لے لیا، تو یا تو اس نے خود ہی اس بات کا اظہار کر دیا، یا لوگوں کے درمیان کسی طرح یہ بات مشہور ہو گئی کہ رات کو کوئی آدمی صدقے کا مال لے کر نکلا تھا لیکن چور کے ہاتھ میں مال رکھ کر آ گیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا صدقہ چور کے ہاتھ چلا گیا، اللہ کی حمد کی اس پر بھی۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ اب پھر میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ دوسری رات کو پھر رات کے سناٹے میں مال لے کر نکلا، اور مال لے کر جب نکلا تو کوئی آ رہا تھا، اب اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، اتنی تاریکی تھی، اس کے ہاتھ میں مال دے کر یہ گھر آ گیا کہ میں نے اپنا مال جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ صبح پھر شور ہو گیا کہ رات کو کسی نے زانیہ کے ہاتھ میں اپنا مال دے دیا ہے، زنا کرنے والی عورت تھی، اس نیت سے گھر سے نکلی تھی، اس کے ہاتھ میں کسی نے مال رکھا اور آ گیا۔ اس کو جب خبر ملی تو اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا صدقہ تو زانیہ کے پاس چلا گیا۔ اب دل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ اب یہ صدقہ تو میرا کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ چور کے پاس چلا گیا، زانیہ کے پاس چلا گیا، پھر اس نے نیت کی کہ اب پھر میں اس رات کو مال لے کر نکلوں گا۔ رات کو پھر مال لے کر نکلا اور نیت یہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر کوئی شخص آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں مال تھما کے گھر واپس آ گیا۔ صبح کو پھر یہ شور ہوا کہ رات کو کسی نے سخی کے ہاتھ میں مال رکھ دیا ہے، وہ تو خود مالدار تھا، مستحق نہیں تھا، اس کے پاس بہت مال تھا، اب اس مالدار آدمی کے ہاتھ میں اس نے مال رکھا اور یہ گھر آ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اب افسوس بھی کر رہا تھا کہ 3 راتیں گزر گئی ہیں اور میرا مال ہر رات ہی بیکار چلا جاتا ہے۔ ایک رات چور کے ہاتھ میں چلا گیا، دوسری رات زانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا، تیسری رات جو ہے وہ مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا، تو مجھے اس پر کیا اجر و ثواب ملے گا؟ جب سویا تو سونے کے بعد اس نے خواب میں جو معاملہ دیکھا، اس کی طرف اس بات کا القاء کیا گیا کہ فرشتے نے اسے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نے جو 3 رات صدقہ کیا، تیرے 3 رات کا صدقہ رب نے قبول فرما لیا۔ اور پھر محدثین کرام نے اس کی وجہ بھی بیان کی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حدیث میں یہ کلمات ارشاد فرمایا کس بنا پر اس کے مال کو قبول کر لیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ پہلی رات جو چور کے ہاتھ میں مال رکھا تو عین ممکن ہے کہ اس رات وہ چوری کرنے سے باز آ جائے۔ جب اسے مال مل گیا تو وہ چوری نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کی چوری کرنے کا مقصد ہی مال کا حصول تھا۔ جب مال مل گیا تو شاید وہ چوری کرنے سے باز آ جائے، اس کے عمل کی وجہ سے ایک آدمی چوری کرنے سے باز آیا تو اسے کیوں نہ اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری رات جو زانیہ کے ہاتھ میں مال رکھا تو عین ممکن ہے کہ اس رات وہ زنا کرنے سے باز آ جائے۔ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ اتنے بڑے کبیرہ گناہ سے وہ عورت بچ گئی۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات بھی اسے اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ اور پھر جس مالدار آدمی کے ہاتھ میں مال دیا، وہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی تھا کہ جو اپنا مال خرچ نہیں کرتا تھا، کنجوس تھا، مال دیتا ہی نہیں تھا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، تو جب اس نے اسے مال دیا تو عین ممکن ہے کہ اسے بھی شرم آئے اور وہ بھی راہ للہ مال خرچ کرنے لگے۔ جب تینوں طرح سے اس کا صدقہ اس اعتبار سے اللہ نے قبول فرما لیا تو فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجر و ثواب بھی عطا فرما دیا۔ تو اب اس کی نیت جو تھی وہ درست تھی، حالانکہ عمل کے اعتبار سے دیکھے تو تینوں رات اس طرح سے صدقہ اس کا گیا، لیکن نیت چونکہ اللہ کی رضا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رات کا اسے اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ تو گویا کہ اگر نیت کا معاملہ دیکھا جائے تو فسادی نیت سے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور نیت کی درستگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے انسان کے اعمال کو۔ شیخ عبدالحق محدث ذیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کی شرح بیان کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جب بندے کے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بندے کہ جنہوں نے دکھاوے کے طور پر اعمال کیے تھے، وہ اعمال لے کر صحیفے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس صحیفے کو پھینک دو۔ پھر فرشتے دوسرے آدمی کا صحیفہ لے کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد اسے بھی پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے یہ اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے میرے لیے یہ اعمال نہیں کیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فلاں آدمی کے نامہ اعمال میں یہ اجر و ثواب لکھ دو، کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھ دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کیسے اجر و ثواب لکھ دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا، لیکن اس نے نیت کی تھی کہ میں یہ عمل کروں گا، اس نیت کی وجہ سے میں نے اسے ثواب عطا فرما دیا۔ تو
تو گویا کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کر دیتی ہے، اس کے اعمال کا اجر و ثواب وہ بھی بہترین طریقے سے اسے ملتا ہے۔ پھر یہ کہ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیت کرنے پر اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اس چیز کی نیت کر لیتا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہو تو میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میرے پاس اگر اس قدر معاملات ہو تو میں دین کے لیے اتنا وقت دوں، یہ ساری نیتیاں اس نے کی۔ پھر یہ ہے کہ اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ یا اللہ تو مجھے مال عطا کرے گا، میں حج بیت اللہ بھی عطا کروں گا، لوگوں کو زکوٰۃ بھی دوں گا۔ اب یہ نیت کرنے کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے نیت تو ان اعمال کی ہے لیکن اسے وقت میسر نہیں آیا۔ اب جب وقت میسر نہیں آیا، اس نے نیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ امام اہل سنت نے ایک فقہ کے مسئلے میں بھی اس حدیث کو کی تحت اس چیز کو بیان کیا کہ ایک آدمی کے اوپر قضا نمازیں ہیں۔ اب قضا نمازوں کا حکم یہی ہے کہ وہ پہلے انہیں ادا کرے، اس کے بعد جو ہے وہ نوافل ادا کرے۔ جس کے اوپر بہت ساری قضا نمازیں ہیں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ نمازیں ادا کرتا رہے۔ ایک آدمی نے سچی توبہ کر لی اور سچی توبہ کرنے کے بعد اس ارادے کے ساتھ کہ اب میں پہلے اپنی قضا نمازیں پڑھوں گا، فرائض کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ادا کرتا رہوں گا، یہ نیت کر کے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس سے ان نمازوں کا حساب نہیں لے گا۔ تو گویا کہ نیت اگر انسان کی درست ہے تو ہر معاملے میں اس کے لیے آسانی ہے، اور اگر اس کی نیت کے اندر خرابی ہے تو فساد نیت کی وجہ سے کیا ہوا عمل بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ تباہ و برباد بلکہ بعض اوقات جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، مال جو ہے وہ راہ اللہ لٹانے والا، سخاوت کرنے والا، فساد نیت کی وجہ سے انہیں دوزخ کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو کتاب کے اندر بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنے کے لیے، ان کے فرمان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو۔ نیت اگر درست ہوگی اس کے بعد یہ چیزیں سمجھو گے تو چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور ان پر اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نیت کے معاملے میں اعمال پر اجر و ثواب کا دیکھیں کہ یہاں درس قرآن، درس حدیث میں آدمی کی آنے کی نیت کرتا ہے اور یہ نیت پکی کر لیتا ہے میں ہر دفعہ ہی شرکت کروں گا، بعض اوقات کسی مجبوری کی وجہ سے شرکت نہیں کر پاتا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے ثواب ضرور عطا فرما دے۔ تو انسان کوشش کرے، پھر اپنی نیت کو درست کرے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ درست نیت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ بھی انسان کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ محرم الحرام میں ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ان کی بارگاہ سے فیوض و برکات کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ عیون الحکایات میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اسے نقل کیا، اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو نیت کی وجہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنا بڑا مقام اس آدمی کو ملا کہ جس کی نیت درست تھی، اس عورت کو ملا کہ جس کی نیت درست تھی۔ احمد ابن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خلیفہ متوکل کی والدہ کا کاتب تھا، ان کی کتابت کا کام کرتا تھا۔ ان کی کتابت کا کام کرتا تھا تو میرے پاس ایک دن ان کی والدہ نے کچھ دراہم بھیجے اور یہ کہا کہ یہ دراہم جو ہیں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ دینار تھے یا دراہم تھے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ کم و بیش 1000 کے قریب تھے۔ اب میں اپنے گھر ان دیناروں کو لے کر آ گیا۔ وہ دینار جب میں اپنے گھر لے کر آیا تو سوچنے لگا کہ مستحق حضرات کو کیسے تلاش کروں، اس لیے کہ اس وقت مستحق حضرات کو تلاش کرنا بھی مشکل تھا کہ سفید پوش لوگ اپنا معاملہ کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی، جاننے والوں سے پوچھا، مجھے کچھ لوگوں کا پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں مستحق ہیں، ان تک مال پہنچنا چاہیے۔ انہیں میں نے بلوایا اور 300 دینار ان کے اندر تقسیم کر دیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 700 دینار پھر میرے پاس بچے۔ اب رات کا وقت ہو رہا تھا، میں اس غم میں تھا کہ کسی طرح یہ دینار بھی مستحقین تک پہنچاؤں۔ رات جو تھی وہ آگے بڑھ رہی تھی، لیکن کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ جسے میں یہ دینار دیتا، اور خلیفہ کی والدہ کو حکم تھا کہ یہ مستحقین میں تقسیم کرنے ہیں۔ چنانچہ جب تھوڑی رات گزری تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ خادم باہر موجود تھے، انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک سید زادہ باہر کھڑا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اندر بلایا تو اس شخص نے جو آیا تھا اس نے یہ کہا
کہ میں آپ کے پڑوس میں ہی رہتا ہوں اور میں سید ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے کچھ بھی معاملات نہیں ہیں، آپ مستحقین میں چونکہ مال تقسیم کر رہے تھے لہٰذا مجھے معلوم ہوا تو آپ کے پاس میں آیا کہ گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 1 دینار اسے دیا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میری اہلیہ، میری زوجہ کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک سید آیا تھا اور میں نے 1 دینار اسے دیا۔ اس نے مجھے شرم دلائی کہ آل رسول میں سے ایک شخص تمہارے پاس آیا اور 1 دینار تم نے اسے دیا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ سارے کا سارا مال اس کے سپرد کر دیتے، کہ اس مال میں کیا رکھا ہے جو نسبت اس سے ہمیں حاصل ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت کر کے ہم حاصل کریں گے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ پھر کس طرح سے اب میں اس چیز کا مداوع کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اسے دوبارہ بلاؤ اور دوبارہ بلانے کے بعد اسے مال دے دو۔ میں نے انہیں دوبارہ بلایا اور وہ 700 کے 700 دینار اس کے سپرد کر دیے۔ جب سپرد کر دیے تو اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ خلیفہ متوکل کے یہ خادم، خصوصاً جو آپ کی والدہ کے خادم تھے احمد ابن حسیب، یہ کہتے ہیں کہ میں پھر سونے کے لیے جب کمرے میں آیا تو پھر کسی نے دروازہ بجایا۔ اب معلوم ہوا کہ وہی خلیفہ کی والدہ نے مجھے بلا بھیجا ہے کہ میرے پاس اسی وقت فوراً پہنچو۔ اب میں کچھ پریشان اس بنا پر ہوا کہ خلیفہ متوکل جو تھا سادات کرام کو مال کم دیا کرتا تھا اور وہ رنجش بھی کچھ رکھتا تھا، نہ جانے اس کا اپنا کیسا معاملہ تھا۔ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس کو یہ پتہ چلا کہ میں نے اتنے سارے دینار ایک سید کو دے دیے تو کہیں وہ مجھ پر سختی نہ کرے اور شاید اسی لیے وہ مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے اپنی زوجہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میری زوجہ نے مجھے یہ کہا کہ چونکہ تمہاری نیت تو درست ہے، تمہاری نیت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں، اب جب اس نیت کے ساتھ تم نے عمل کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور تمہاری مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اسی نیت کے ساتھ خلیفہ کے گھر پہنچا۔ مجھے وہاں کے جو خادمین تھے انہوں نے کہا کہ اس مقام پر ٹھہر جاؤ، خلیفہ کی والدہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ ان کی والدہ پردے میں آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے پہلے یہی سوال کیا کہ اے احمد بن حسیب، جو میں نے 1000 دینار تمہیں دیے تھے ان دیناروں کا اور خصوصاً 700 دیناروں کا کیا کیا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان ہوا، اتنے میں مجھے رونے کی آواز آنے لگی۔ خلیفہ کی والدہ رو رہی تھی۔ میرے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ یقیناً وہ سید زادہ جسے میں نے وہ دینار دیے تھے باہر اپنی ضرورت کے تحت گئے ہوں گے، کسی سے کچھ کھانے کی چیز منگوائی ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اتنے دینار احمد بن حسیب نے انہیں دیے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی تو اب یقیناً خلیفہ نے مجھے سزا دینے کا حکم سنایا ہوگا اور ان کی والدہ اسی بنا پر رو رہی ہوں گی کہ اب مجھے سزا ملے گی اور ان کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے۔ چنانچہ پھر خلیفہ کی والدہ نے یہ آواز دی کہ اے احمد بن حسیب، بتاؤ کہ 1000 دینار خصوصاً وہ 700 دیناروں کا کیا کیا؟ اب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے وہ 700 دینار ایک سید زادے کی خدمت میں پیش کر دیے۔ خلیفہ کی والدہ نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ سارا معاملہ جو میں تمہیں بیان کر رہی ہوں کیا ہوا، کس وجہ سے مجھے یہ آنسو آ رہے ہیں، کیوں میں رو رہی ہوں اور کس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی ہوں؟ نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ رات کو جب میں سوئی تو خواب میں محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احمد بن حسیب اور ان کی اہلیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے میرے بچوں کی مدد کی ہے، ان کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں ان کے گھروں میں کھانا پہنچا، اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے مجھے کہا کہ چونکہ اس بنا پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اب یہ مال و اسباب تم لے جاؤ، جس میں سونا بھی تھا، کپڑے بھی تھے، یہ سارے کے سارے جا کر اس سید زادے کی خدمت میں پیش کر دو۔ چنانچہ احمد بن حسیب کہتے ہیں کہ میں وہ مال لے کر چلا اور انہی کا دروازہ جا کر پہلے کھٹکھٹایا۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ سید زادہ باہر نکلا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جو مال تم میرے لیے لے کر آیا وہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں جب اندر گیا تو سید زادے نے کہا کہ جب تم نے مجھے وہ مال دیا وہ گھر میں لے کر آیا تو لانے کے بعد میری زوجہ نے مجھے یہ کہا کہ جس نے یہ اتنا مال دیا آؤ اس کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں دعا کرتا رہا
اور میری زوجہ میری دعا پر آمین کہتی رہی۔ جب ہم نے یہ دعا کی اس کے بعد میں جب سویا تو خواب میں میرے نانا جان نے مجھے بھی اپنی زیارت کروا دی، اور زیارت کروا کر یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تمہاری مدد کی میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا، اب جو مال وہ تمہارے پاس لے کر آئے وہ تم وصول کر لینا۔ چنانچہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم وہی مال لے کر آئے ہو جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ تو آپ نے پھر یہ سارا معاملہ اپنی زوجہ کو جا کر بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ تمہاری نیت چونکہ درست ہے، اور نیت کی درستگی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دو، اللہ کے رسول ضرور تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بنا پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مدد فرمائی اور یہ سارا معاملہ ہوا، اور میں خلیفہ کی سزا سے بھی بچ گیا، اور ان کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ غرض یہ کہ نیت کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو بہت وسعت رکھنے والا ہے۔ ہر معاملے کے اندر، ایک عمل کے اندر بے شمار نیتیں کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یہ نیت کر کے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بھی نیت کریں کہ درس ہوگا تو اسے بھی سنوں گا، راستے میں کوئی مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا، کوئی پریشانی کے عالم مبتلا ہو اس کی پریشانی کو دور کروں گا، مسجد میں جا کر جو معاملات ہیں انہیں احسن طریقے سے نبھاؤں گا۔ غرض یہ کہ جتنی نیت کرتے چلے جائیں گے، عمل ایک ہوگا، اللہ تعالیٰ جتنی نیتیں کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کیا کہ انسان کا معاملہ نیت پر اگر ہے اور نیت اس کی درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار اجر و ثواب ہے۔ نیت کے اندر فساد ہے تو اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیک عمل کرنے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیت کے اندر جو فساد اور بگاڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔